العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ واللہ خیر الرازقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم۔ معزز و محتشم حضرات سامعین و ناظرین، احسان عظیم اللہ جل جلالہ و منوالہ و اتم برہان و اعظم شان و جل اسمہ کا جس رب ذوالجلال نے ہمیں شرف انسانیت بخشا، اس کے بعد ایمان کی لازوال دولت کے ساتھ مالا مال فرمایا۔ رب ذوالجلال کی اس ساری کائنات میں سارے احسانات میں سے سب سے بڑا یہ احسان کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے پیارے محبوب جناب حبیب کبریا امام الانبیاء ہادی کل مولائے کل دنائے سبل ختم الرسل ہادی آخر الزمان سرور کائنات مفخر موجودات مبدأ کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات سید ابرار احمد مختار سیدہ آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا امتی بنایا۔ معزز حضرات، آج میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 28 سورہ جمعہ کی چند آخری آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنانے اور سننے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع جمعۃ المبارک کی اہمیت و فضیلت۔ جس طرح رب ذوالجلال نے کائنات کے ایک نظام کو بنایا ہے،
اور پھر ہر ایک پر دوسری چیز کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر نبی سارے اللہ کے ہیں، فرشتے سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، کتابیں ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں، بندے سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، مہینے سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، دن سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں بھی سارے نبیوں پر امام الانبیاء کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے سارے فرشتوں پر حضرت جبرائیل امین کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے ساری کتابوں پر قرآن مجید کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے ساری امتوں پر امت حبیب خدا کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پھر اسی طرح رب ذوالجلال نے دن سارے اللہ کے ہیں، لیکن سارے دنوں پر رب ذوالجلال نے جمعہ کے دن کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن، اس کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن مجید کے اندر پوری سورت سورہ جمعہ پوری سورت قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی ہے، تاکہ اس دن کی اہمیت اور اس دن کی فضیلت کا اس امت کو پتہ چل سکے۔ پھر جمعۃ المبارک کا دن یہ بڑا برکت والا دن ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ جب اس کی رات شروع ہوتی ہے اور پھر جب اختتام پذیر ہوتی ہے، اس کی صبح شروع ہوتی ہے اور پھر جب شام آتی ہے، اس دن کا ایک ایک لمحہ رب نے اس کو برکت والا بنا دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن اور اس کی رات کتنی اہمیت والی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے ایک ایک لمحے کے اندر، ایک ایک ساعت کے اندر رب ذوالجلال 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اب ایک ایک ساعت کا فرمایا، جب جمعہ آتا ہے، اس کی رات آتی ہے، اس کا دن آتا ہے، ایک ایک ساعت کے اندر فرمایا ایک ساتھ میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرما کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اب جہنمی کون سے؟ فرمایا وہ جہنمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، لیکن جمعہ کا دن آتا ہے، اس دن کی برکت سے رب ان کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ یعنی اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت اس بابرکت دن کی ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے اسلام والو، اے میرے محبوب کے غلاموں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، فرمایا جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، فرمایا تم دوڑتے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ اب رب خود فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ جمعہ کی آخری آیات میں، رب فرماتا ہے ایمان والو جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، یہ نہ کرو کہ ابھی ٹھہر کے جائیں گے یا اگلا جمعہ پڑھ لیں گے یا پھر کبھی جمعہ پڑھیں گے۔ فرمایا نہیں، انتظار نہیں پھر کرنا، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے اور مسجد میں اذان ہو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تم دوڑتے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ اب یہاں پر جو حکم ہے نا دوڑتے ہوئے، اس سے مراد یہ نہیں کہ انسان بھاگتا ہوا آئے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ باقی کام کاج ختم کر دے بندہ، کہے اب رب کی طرف سے بلایا آیا ہے، میں نے اپنے رب کے گھر میں جانا ہے۔ بڑی دھوم دھام سے، بڑی تیاری سے، بڑے شوق سے، بڑے ولولے سے، بڑے انداز سے بندہ کہے اب مجھے اپنے رب کے گھر سے آواز آ رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، سارے کاموں کو ختم کر کے فوراً بندہ اپنے رب کے گھر کے اندر حاضر ہو جائے۔
فرمایا فس آؤ، تم تیزی کے ساتھ آؤ، کہاں پہ؟ الا ذکر اللہ، اپنے رب کے ذکر کی طرف۔ اب اس کے بعد رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر آج جو ہمارے معاشرے کے اندر خرافات ہیں، ہمارے ذہنوں میں سوالات ہیں، ہمارے زبان معاشرے کے اندر ہمیں درپیش مسائل ہیں، ہمیں تو آج مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن رب نے پہلے ہی ہمیں ان مسائل کا حل عطا فرما دیا ہے۔ فرمایا وازار البیع، میرے بندو جب اذان ہو نماز جمعہ کی، پھر تم تیزی کے ساتھ آؤ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ مالک خریدنا بھی ہے، فروخت بھی کرنا ہے، ہمارے کارخانے، ہماری دکانیں، ہمارے محلات، ہمارے کاروبار، ان کا کیا بنے گا؟ رب فرماتا ہے وازار البیع، جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے اس کے بعد تم خرید و فروخت کو ترک کر دو۔ یہ رب کا قرآن ہے اور رب کا فیصلہ۔ فرمایا جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے، اذان کے ہوتے ہی خرید و فروخت کو ترک کر دو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر چیز فروخت نہ کی، دکان بند نہ کی، کاروبار کیسا چلے گا؟ اگر خریدنے نہ گیا، بعد میں چیز ملے گی نہیں۔ رب فرماتا ہے وازار البیع، میرے بندے میں حکم فرماتا ہوں جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے، اذان کے بعد تم چیز کو خریدنا اور اس کو فروخت کرنا، اس کو ترک کر کے فوراً میری بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاؤ۔ اب پھر اس کا مقصد کیا ہے اور اس پر پھر ملے گا کیا؟ تو رب فرماتا ہے ذالکم خیر لکم، فرمایا ایک وہ ہے جو تم کہتے ہو میرے لیے بہتر ہے۔ جب ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس پڑھتا ہے تو شاگرد کہتا ہے اس کام میں میرے لیے بہتری ہے، استاد کہتا ہے اس میں بہتری نہیں، جو میں بتا رہا ہوں اس میں بہتری ہے، کیونکہ جو استاد ہوتا ہے وہ ہمیشہ بہتر سوچتا ہے۔ اسی طرح اولاد ہے والدین کے سامنے، اولاد کہتی ہے یہ کام کروں گا تو میرے لیے بہتر ہے، والد کہتا ہے یہ کام نہیں، اس سے دوسرا کام کرو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اولاد کا ذہن چھوٹا ہے، والدین کی سوچ بڑی ہے، والدین جو سوچتے ہیں وہ افضل سوچتے ہیں۔ ادھر بندہ سوچتا ہے کاروبار کروں گا تو بہتری ہے، میرا رب فرماتا ہے کاروبار کرو گے تو بہتری نہیں، جب اذان ہو جائے تم خرید و فروخت کو ترک کرو، مالک ملے گا کیا؟ رب قرآن میں فرماتا ہے ذالکم خیر لکم، فرمایا اگر تم خرید و فروخت کو ترک کر دو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب بتاؤ ایک چیز کو میں کہوں بہتر ہے، ایک کو آپ کہیں بہتر ہے، پر دوسری طرف رب کا قرآن ہو، ہماری ساری تحقیقات ختم ہو جائیں لیکن ہم وہاں پر پہنچ جائیں، پھر بھی جو رب کا قرآن کہتا ہے ہمیشہ وہی سچ ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے میرے بندو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ جس طرح اولیاء کرام کا زمانہ تھا، صحابہ کرام کا زمانہ تھا، تابعین کا زمانہ تھا، تبع تابعین کا زمانہ تھا، مجتہدین کا زمانہ تھا، محدثین کا زمانہ تھا، انہیں پتہ تھا کہ ہمیشہ رب نے ساری کی ساری کامیابی اپنے دین کے اندر رکھ دی ہے۔ کامیابی وہ نہیں جو ہم سوچتے ہیں، کامیابی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے طریقہ عطا فرمایا، اس پر عمل کرنے کا نام ہی کامیابی ہے۔ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب فرمایا آؤ نماز جمعہ پڑھو، مالک پھر کیا کریں؟ آخر کاروبار بھی تو ہماری زندگی کا حصہ ہے، لینا دینا، خریدنا فروخت کرنا۔ تو رب فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، فرمایا جب تم نماز جمعہ کو مکمل کر لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز جمعہ کو مکمل کرنے کے بعد تم زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تم میرا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ،
اور اللہ کا ذکر کرو کثیرن، کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون، تاکہ رب ذوالجلال تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اب دیکھو اسلام کا نظام کتنا اہمیت والا، کتنا فضیلت والا، کتنی برکت والا، کتنی رفت والا ہے۔ پہلے رب فرماتا ہے جب اذان ہو نماز جمعہ کی، خرید و فروخت کو ترک کر دو، تیزی کے ساتھ اللہ کے گھر میں آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر رب فرماتا ہے جب نماز جمعہ مکمل کر لو پھر تم نکل جاؤ حلال رزق کی تلاش کے لیے۔ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، فرمایا زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اس امید پر کہ رب ذوالجلال تمہیں کامیابی عطا فرما دے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ، یہ تیسری آج کے جمعۃ المبارک کی تیسری آیت اور سورہ جمعہ کی آخری آیت، رب فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَدُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، وہ وقت کہ جب تجارت والوں نے اور کھیل والوں نے آواز دی، انفدوا الیہا وترکوک قائما، تو وہ دوڑ کر چلے گئے، وترکوک قائما، اور آپ نماز کی حالت میں کھڑے رہے۔ اس آیت میں رب حضور علیہ السلام سے فرماتا ہے، مدینہ شریف کے اندر حضور علیہ السلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، باہر آواز آئی تو صحابہ کرام میں سے چند چلے گئے، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ کوئی چیز بڑی مشکل سے ملتی تھی، آج تو ہر چیز بڑی آسانی سے ملتی ہے۔ اب صحابہ جب گئے تو رب نے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَدُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب انہوں نے آواز دی تجارت کے لیے یا کھیل کے لیے تو ان میں سے چند چلے گئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، لیکن آپ اکیلے وہاں پر کھڑے رہے۔ اب آگے رب کا قرآن، رب فرماتا ہے قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ، اے محبوب آپ انہیں ارشاد فرما دیں، ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، فرمایا اللہ کے نزدیک تجارت اور اس کھیل سے بہتر یہ ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اب اس ساری گفتگو کے اندر جہاں سے میں نے سورت شروع کی اور جہاں پر بات کا اختتام ہو رہا ہے کہ کاروبار کیسا چلے گا، نظام کیسے چلے گا، اگر ہم جمعہ پڑھیں گے تو معاشرت کیسے چلے گی، تو رب فرماتے ہیں کہیں پر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تجارت سے نہیں تمہیں رزق ملتا، یہ رزق تمہیں کھیل سے نہیں ملتا، فرمایا واللہ خیر الرازقین، بہتر رزق عطا فرمانے والی رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اگر انسان کا یقین اپنے رب پر کامل ہو جائے، اور میں اکثر یہ جملہ کوئی بھی معاملات پریشانی بنے یا کوئی اپنی پریشانی شیئر کرے تو میرا ایک یقین ہے، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہم جتنا مرضی اپنے بارے میں سوچ لیں کہ یہ کام کروں گا تو بہتر ہوگا، ایسے کروں تو بہتر ہوگا، ہم جتنا مرض سوچ لیں پھر بھی ہماری سوچ ادھر نہیں پہنچ سکتی۔ ہمارا رب ہمارے بارے میں جو بھی سوچتا ہے رب ہمیشہ بہتر فرماتا ہے، کیونکہ ماں یا باپ اولاد کے بارے میں سوچے، ماں کبھی اولاد کا برا نہیں سوچ سکتی، ماں ہمیشہ نفع ہی نفع سوچتی ہے، تو جو رب 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اپنے بندے کے حق میں بہتر فیصلہ فرماتا ہے۔ جمعۃ المبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم لوگوں نے، آج میں امام غزالی کے بارے میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی تصانیف کو آج بھی بندہ پڑھے، جیسے جیسے بندہ پڑھتا جاتا ہے اللہ اس کے دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے، یعنی ان کی کتاب کے اندر بھی رب نے اتنا اثر رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا،
لوگوں کے اندر نماز جمعہ کا جذبہ ہوتا تھا، نماز جمعہ کا شوق ہوتا تھا۔ صبح فجر کی نماز کے وقت یا فجر کی نماز سے پہلے لوگ وہ قافلوں کی صورت میں نکلتے تھے کہ ہم نے فلاں جگہ پہنچنا ہے اور وہاں پر پہنچ کر نماز جمعہ کو ادا کرنا ہے۔ اس وقت یہ تو حال تھا نہیں کہ جگہ جگہ جامع مسجد، رات کو بندہ سوئے اور صبح اٹھے تو فیصلہ ہوتا ہے یہ بھی جامع مسجد بن گئی ہے، یہ انداز نہیں تھا، بلکہ کہیں کہیں جامع مسجد ملتی تھی۔ تو فرمایا کہ لوگ صبح کے وقت نماز فجر سے پہلے یا نماز فجر کے بعد قافلوں کی صورت میں سفر شروع کرتے کہ ہم نے فلاں جگہ پہنچ کر نماز جمعہ کو ادا کرنا ہے۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد جو آتا ہے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے، میرے محبوب فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس کو ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر آتا ہے رب ذوالجلال اس کو ایک دمبا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر میرے محبوب فرماتے ہیں جو اس کے بعد آتا ہے حضور فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس کو ایک مرغ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو آخر پر پانچویں نمبر پر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اتنی فضیلت و اہمیت ہے، جو سب سے پہلے آئے گا رب ذوالجلال اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے مواقع ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ جمعہ والے دن جلدی سے جلدی مسجد میں آئیں، اور پھر اس دن خصوصی اہتمام کریں۔ کیسے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، ایک ہے کہ ہم غسل ویسے بھی گرمیوں میں کرنا ہوتا ہے، لیکن غسل کرتے وقت نیت کریں کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ ایک تو گرمی کی وجہ سے غسل ہو جائے گا پر ثواب نہیں ملے گا، ثواب تب ملے گا جب ہم یہ نیت کریں آج جمعہ کا دن ہے، میں نے غسل کرنا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اس کی برکت سے رب بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں جو میرا امتی جمعہ کے دن اچھے طریقے سے غسل کرے، اچھا لباس پہنے، اگر اس کے ناخن بڑے ہیں تو ناخن تراشے، تیل لگائے، خوشبو لگائے، مسجد میں جائے، جا کر نماز جمعہ کو ادا کرے۔ فرمایا رب ذوالجلال پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ جمعہ کوئی عام چیز نہیں، بڑی اہمیت والی چیز ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز جمعہ کو ادا کرتا ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن کے اندر رب نے چند خصوصیات رکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جمعہ والے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دوسری یہ خصوصیت حضور فرماتے ہیں اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ تیسری خصوصیت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ چوتھی خصوصیت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس جمعہ کے دن میں ایک ایسا برکت والا لمحہ ہے، اس لمحے میرا بندہ، رب فرماتا ہے میرا بندہ جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اتنا برکت اور رحمت والا اب وہ کون سا لمحہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین و محدثین نے چند اقوال بیان کیے۔ ایک فرمایا جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے، بیٹھنے کے وقت سے لے کر جب تک وہ ممبر سے نہیں اترتا اس وقت تک جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ جب دو خطبے ہوتے ہیں، ایک خطبہ ہو گیا، چند لمحوں کے لیے امام جب بیٹھتا ہے تو فرمایا اس لمحے بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ وہ دعا کوشش کریں ہاتھ اٹھا کے نہیں بلکہ دل ہی دل میں دعا کی جائے، فرمایا اس کی برکت سے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جمعہ والے دن نماز عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت یہ ایسا وقت ہے اس میں بندہ جو رب سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس دن کو ہم ضائع نہ کریں۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔
اکثر نماز جمعہ جب فرض ہو جاتے ہیں، فرضوں کے بعد ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنی تیزی کے ساتھ باہر نکلتے ہیں جس طرح کہیں پہ کوئی دھماکہ ہو جائے، نہیں تو لوگ تیزی کے ساتھ باہر نکلتے ہیں کہ چلو یار نکلیں۔ یہ ہماری یہ حالت، ہماری یہ خامی ہے کہ ہم 2 فرض پڑھے جمعہ کے، یار اگر 2 فرض جمعہ کے پڑھ لیں، اس کے بعد 4 سنتے ہیں، پھر 2 سنتے ہیں، پھر 2 نفل ہیں، وہ نماز پڑھنا بھی تو ہمارے اوپر ضروری ہے نا۔ اس کا مطلب ہم صرف ایک روٹین، ایک رسم پوری کرنے آتے ہیں کہ 2 فرض پڑھ کے ہم گھروں میں چلے جائیں۔ کوشش کریں کہ 2 فرض پڑھنے کے بعد مسجد میں عالی شان نظام ہے، یہ کارپٹ اتنا خوبصورت، اے سی لگے، ٹھنڈا ماحول، یہ تمام چیزوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندہ مسجد میں آئے تو اس کو آرام و سکون محسوس ہو۔ ان چیزوں کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی اے سی لگیں تو جمعے کو چلاتے ہو تو بل کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا جب بندے آئیں گے، نماز پڑھیں گے، دعا مانگیں گے تو رب اسی پہ راضی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آ کر عبادت کریں۔ تو اگر صرف 2 فرض پڑھے اور بھاگ گئے تو سمجھو کہ ہم نے نماز جمعہ کے مقصد کو نہیں پایا۔ اور پھر اس کے بعد نماز جمعہ کی دوسری دعا ہوتی ہے، درود و سلام ہوتا ہے۔ اگر میں یہ سوال کروں، تنقید کے لیے نہیں، صرف اصلاح کے لیے، کبھی کبھار یہ میری باتیں آپ کو یاد آیا کریں گی، اگر میں یہ سوال کروں کہ ہم میں سے کتنے بندے جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں؟ بہت کم۔ نوجوان بھی میرے دوست بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، چند لوگ سلام کے وقت ادھر ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بندہ کہ سلام کا فائدہ ہی کوئی نہیں، وہ مانتے ہی نہیں سلام کو۔ ہم سارے ماننے والے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ہم سلام پڑھیں تو اللہ کے محبوب سلام کو سنتے بھی ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو پھر یہ کوشش کیا کریں کہ ہفتے کے بعد یہ دن آتا ہے تو 2 فرض پڑھ کر بھاگنے کی بجائے ایک تو ہم نماز جمعہ مکمل پڑھیں۔ نماز جمعہ جی سارے بولو، نماز جمعہ مکمل پڑھیں۔ اور دوسری یہ کوشش کریں کہ درود و سلام ہوتا ہے، نہ جانے کب قسمت کا ستارہ جاگ جائے، حضور کی نگاہ کرم ہو جائے، جامع مسجد میں کھڑے ہو کر بندہ سلام پڑھ رہا ہو، آمینہ کے لال مدینے سے سن بھی رہے ہوں، جواب بھی عطا فرما رہے ہوں۔ تو اس لیے یہ کوشش کیا کریں۔ اور پھر درود و سلام کے بعد محدثین فرماتے ہیں جب بندہ کوئی بھی محفل کرے اس کے بعد سلام پڑھتا ہے، سلام پڑھ کر جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ کوشش کرنی ہے۔ ایک تو نماز جمعے کی، اس کو کیا کرنا ہے جی سارے بولو، سارے کوشش کریں گے آج کے بعد۔ آج ایسے نہیں کہ بس 2 فرض پڑھے بھاگنے والی بات نہیں۔ ایک نے دراصل ہماری حالت یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا لکیر کے فقیر ہم بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا 2 جا رہے ہیں، نوجوان جو دوست بیٹھے ہیں یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جی میرا دوست جا رہا ہے میں بھی نکل جاؤں۔ بھائی دوست اگر جہنم کی طرف جائے تم بھی جاؤ گے، اگر وہ کنویں میں چھلانگ لگائے تم بھی لگاؤ گے۔ دوستوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو دیکھنا ہے۔ 2 جا رہے ہیں، بندہ کہتا ہے میں بھی ساتھ ہوں۔ اگر کوشش کریں کہ چند احباب یہ کام شروع کریں کہ ہم نے نماز مکمل کرنی ہے، پھر دعا مانگنی ہے۔ بعض اوقات انسان کو کوئی ضروری کام بھی ہوتا ہے، اس کی بات ایک الگ ہے، لیکن جب کام بھی کوئی نہیں، جتنی دیر نماز پڑھتے لگتی ہے، باہر دکان کے قریب، مسجد کے صحن میں، برآمدے میں ہم اتنا وقت باتوں میں گزار دیتے ہیں، کام کوئی نہیں ہوتا، صرف یہ ہے کہ فلاں جا رہا ہے میں بھی چلا جاؤں۔ تو کوشش کرنی ہے ایک تو نماز جمعہ نماز مکمل پڑھیں، دوسری دعا میں شامل ہوں، اور تیسرا درود و سلام میں شامل ہوں۔ اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ تو سارے کوشش کریں گے جی اس پر عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔